کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر صرف پڑھانے کا کام ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے پاس قوم و ملت کی سوئی ہوئی قسمت کو بدل دینے کے علاوہ ایک ادارہ بنانے کا ہنر بھی موجود ہوتا ہے۔ ایک سرکاری سکول ٹیچر کی ذمہ داریاں پرائیویٹ سکول ٹیچرز کی نسبت بڑھ جاتی ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسی خاتون سکول ٹیچرز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا تعلق اسلام آباد کے نوائی علاقے گاؤں ہردو گیر سے ہے۔ میری مراد مس سمینہ انجم ظفر صاحبہ، جنہوں نے 27 جنوری 1988 کو بطور سکول ٹیچرز کی حیثیت سے اپنی سروس کا باقاعدہ آغاز گاؤں پنڈ ملکہ کے گرد ماڈل سکول اسلام آباد سے کیا۔ کچھ عرصہ تعینات رہنے کے بعد ان کو گاؤں پنڈ ملکہ کے سکول سے گرد ماڈل سکول ناڑا سیدہ اسلام آباد میں تعینات کر دیا گیا۔ مسلسل 8 سال تک مس سمینہ انجم ظفر نے اسی سکول میں بطور سکول ٹیچرز اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دیے، جن کی بدولت ان کو 8 سال بعد ڈائریکٹر اسکولز کی طرف سے بطور ہیڈ سکول لدیوٹ سیدہ میں تعینات کر دیا گیا۔ یہ ان کے لیے بطور سکول ہیڈ پہلا تجربہ تھا۔ 2 سال تک گاؤں لدیوٹ کے سکول میں تعینات رہیں اور 2 سال کے بعد ان کو لدیوٹ سیدہ سے گاؤں موری مغل کے گرد ماڈل سکول کی بطور ہیڈ سکول کی حیثیت سے ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ یہاں پر ان کو بطور سکول ہیڈ کی حیثیت سے کام کرنے کا بھرپور موقع ملا، جس کی بدولت ادارے اور زیر تعلیم بچوں کی ترقی میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی، جس کو دیکھتے ہوئے ان کو 2008 میں گورنمنٹ ماڈل سکول فار گرلز جنڈالہ اسلام آباد میں تعینات کر دیا گیا۔ یہ تعیناتی ان کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں تھی، کیونکہ جس تعلیمی ادارے کی ذمہ داریاں ان کو سونپی جا رہی تھیں اس کی بلڈنگ کی خستہ حالی سمیت یہاں تعلیمی نظام بری طرح بحران کا شکار تھا۔ لیکن باہمت مس سمینہ انجم ظفر نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے سکول کی بہتری کے لیے کمر بستہ ہو گئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکول کی بلڈنگ جو ایک عرصہ سے خستہ حالی کا شکار تھی، تعلیمی نظام نہ ہونے کے برابر تھا، آج اسی سکول کی بلڈنگ کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سکول اسلام آباد کے کسی دیہی علاقے کا نہیں بلکہ اسلام آباد کے کسی سیکٹر کا سرکاری تعلیمی ادارہ ہے۔ صرف یہی ہی نہیں بلکہ مس سمینہ انجم ظفر کی تعیناتی کے 1 سال بعد ان کے تجربے، فرض شناسی، محنت، لگن اور بہترین کمانڈ کی بدولت 2009 سے 2021 تک گورنمنٹ گرل ماڈل سکول جنڈالہ اسلام آباد کا سالانہ رزلٹ 100% رہا۔ آج 11 نومبر 2021 کو وظیفہ حسن خدمت کے ساتھ مس سمینہ انجم ظفر اپنی زندگی کا آدھا حصہ ایک پڑھی لکھی قوم بنانے میں صرف کرتے ہوئے ریٹائر ہو گئیں۔ اسی سلسلے میں آج سکول میں پرنسپل صاحبہ کی الوداعی تقریب کا پروقار انعقاد کیا گیا، جس میں محکمہ ایجوکیشن اسلام آباد کے افسران سمیت سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ اسکول ٹیچرز کے ساتھ زیر تعلیم بچوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر محکمہ ایجوکیشن کے افسران نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مس سمینہ انجم ظفر کی تعلیمی میدان میں احسن طریقے سے سرانجام دی جانے والی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کسی پرائیویٹ سکول سے کم نہیں ہے، بہت اچھا سکول ہے، اور یہاں پہ جتنی دفعہ بھی میں نے وزٹ کیا ہے، چاہے مارننگ میں آئی ہوں، مڈ ٹائم پہ آئی ہوں، ایوننگ ٹائم پہ آئی ہوں، جس وقت بھی آئی ہوں، اس کا ڈسپلن، اس کے بچوں کے یونیفارم کی کلینلینس اور ٹیچرز کا اپنی کلاس میں انوالو ہونے پڑھانے میں نے کبھی بھی کوئی کمی بیشی نہیں دیکھی۔ ریسنٹلی ڈائریکٹر صاحب نے یہاں پہ وزٹ کیا اور وزٹ کے بعد انہوں نے مجھے ایوننگ میں کال کی کہ میں آج جنڈالہ گیا تھا، تو میری اگلی ورڈنگ ان کی بات سے پہلے یہی تھی، سر آپ خوش ہو کر آئے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا واقعی آج میں بہت خوش ہو کر آیا ہوں، تو آپ اپنی اس ہیڈ کو بھی کانگریچولیشن بولیے گا، اور آپ کے لیے بھی کانگریچولیشن کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ اس میں محنت کی ہوئی ہے۔ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہے جن کی بہت ساری خوشگوار یادیں ہیں۔ اگر میں اب ان کی پرفارمنس یا ان کی مطلب جو انہوں نے کام کیا ٹھیک ہے نا، اس کو گننا شروع کر دوں تو شاید بہت ٹائم گزر جائے گا، کیونکہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب ان کی یہاں پر اسکول میں پوسٹنگ ہوئی تھی، وہ ایک بہت اچھے ادارے میں جو اس نے خود بنایا تھا پورے مغل میں، وہاں سے اس کو ٹرانسفر کروا کے بھیج دیا۔ تو جب میں آیا ہوں تو مطلب یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے مطلب یہاں آج یہ جو بنیاد رکھ کے جا رہی ہیں
اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھے اور قیامت تک اسی طرح شاد باد رکھے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کیا بیان کروں، بہت دل اداس بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ عزت سے جا رہی ہیں۔ تقریب کے آخر میں مس منى انجم ظفر نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ظاہر شاہ، نظام عدل نیوز، اسلام آباد۔ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب نے میری ملازمت سے رخصتی کے وقت کو یادگار بنایا، اپنا قیمتی وقت دیا، میری دعوت کو قبول کیا اور میری عزت افزائی کی۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ اللہ حافظ۔